آپ نے اس موٹیویشنل کریئر کا اسٹارٹ کہاں سے لیا؟ کہاں سے آپ کو دل نے کہا کہ میں اس موٹیویشنل کریئر کو اسٹارٹ کروں؟ ہوا کچھ یوں کہ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ میں نے انٹر 2005 میں کیا ہے۔ انٹر 2005 میں کیا تو پھر میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے میں جب 8ویں کلاس میں تھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ایز اے انجینئر بنوں۔ انجینئر کیوں بنوں وہ پتہ نہیں تھا، بس دل نے کہا کہ انجینئر بننا ہے۔ 8ویں کلاس، یاد رکھیے 8ویں کلاس میں دل نے کہا کہ انجینئر بنوں۔ پھر انجینئر بننے کے لیے میرے دل میں خیال آتے اس کے لیے تو پینٹنگ ضروری ہے، ڈرائنگ ضروری ہے، تو وہ میں نے سیکھنا شروع کر دی۔ اور میرے پہلے استاد محترم محمد اسلم خانزادہ مرحوم، وہ انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو وہ میرے استاد ہیں۔ اور اس کے ساتھ عامر سمرو صاحب، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سر علی احمد شاہ صاحب، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ تو ان سے میں نے ڈرائنگ سیکھی باقاعدہ، حتیٰ کہ پھر 2008 میں نے پرسنلی اپنی دکان بھی کھولی ہے۔ میں نے اپنی لائف کے 8 سال پینٹنگ کو دیے ہیں، 8 سال میں پھر ہوا کہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا۔ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں فقیر محمد عیدل، جو ڈی سی او آفس میں کلارک ہیں، تو ان سے میری دوستی تھی۔ ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو آگے بڑھاتے تھے، دیکھتے کہ کسی کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے تو اس کی اور کچھ نہیں، مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے اور ان کو حوصلہ دیتے تھے۔ یہ ان کی عادت ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے، بہت ساری کہانیاں میرے سامنے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ بھی یہی کیا کہ مجھے اپنے دکان میں لے کے آئے، کہا کہ آپ یہاں پر آ کے پینٹنگ کریں۔ میں نے 1 سال ان کے دکان میں رہ کر پینٹنگ کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو مجھے لے کر گئے اعتکاف کے لیے درگاہ الہ آباد شریف کنڈیارو۔ وہاں پر اعتکاف کے لیے جب میں گیا تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ تو وہاں اعتکاف کے لیے جب آتے ہیں تو پورے پاکستان جب ان سے ساتھ انٹریکٹ ہوا، ان سے ملے، تو ہوتا یہ کہ وہاں پہ پھر گروپس بنائے جاتے ہیں، 15 کا گروپس ہوتا ہے اور ہر گروپس کو ایک ٹیچر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس گروپ میں تھا اس گروپ میں وہ میرا دوست بھی تھا، اور ہمیں ایسا ٹیچر ملا جو گریٹ ٹیچر تھا۔ وہ آج کل الحمدللہ مظفر آزاد کشمیر میں جج کے عہدے پر فائز ہیں، ان کا نام ہے رشید گل صاحب۔ اور ان سے میرا تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی، پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ سر میں انٹر پاس کیے، پینٹنگ کرتا ہوں، تھوڑے بہت پروگراموں میں جیسے نعتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی وغیرہ پڑھنا شوق تھا بچپن سے۔ تو میں نے بتایا کہ بیٹا آپ نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ کہ میں نے کہا سر بس دل نہیں کرتا آگے پڑھنے کو، کیا کریں گے؟ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں بیٹا یہ غلط بات ہے، آپ محنت کر کے پڑھیں۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ میرا دل نہیں مارا سر، بس اوپر سے باتیں جیسے ہوائی باتیں ہوتی ہیں نا، گزر 3 سال گزر گئے ہیں، 2008-05 میں چھوڑیے پڑھائی، 3 سال گزرے، اب کیا کریں گے پڑھ کر؟ کیونکہ روزانہ میں الحمدللہ اپنے دکان سے پر منتھ اس حساب سے اچھا خاصا کما لیتا تھا پینٹنگ سے، خود پرسنلی الحمدللہ۔ تو ہوا کچھ یوں، تو میرا مائنڈ نہیں تھا، پھر انہوں نے میرے اوپر کچھ ٹیسٹ کیے، اس 10 دنوں کے اندر میری انہوں نے لائف چینج کی۔ کیسے کی؟ پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اس دربار شریف پہ ہر کسی کو کہا جاتا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو مجھے کہا گیا آپ نے تقریر کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں تقریر نہیں کی تھی، کبھی بھی نہیں کی تھی، نہ کسی کے سامنے آیا تھا، نہ اسٹیج پہ تقریر کی تھی۔ میں نے کہا سر میں نے تو کبھی تقریر کی ہی نہیں، کہ بیٹا میں ہوں نا۔ انہوں نے، مجھے آج بھی یاد ہے، اولیاء اللہ کی شان پہ تقریر لکھ کے دی، 3 منٹ کی، میں نے وہ یاد کی۔ پھر وہ دن بھی آیا، ہمارے جو اس دربار کے مرشد ہیں محبوب سجن سائیں، جن کو لوگ سجن سائیں کے نام سے جانتے ہیں، ان کے سامنے کہا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے شہباز بھائی، کہ وہ دن آ گیا، 28 تاریخ تھی اور صبح کا ٹائم تھا میں بھی، تو مجھے لایا گیا اور کہا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ میں کہا سر ٹھیک ہے میں کروں گا۔ تقریر کی نا میں نے، تو وہ جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے نا، آپ نے شعر سنا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واقعی وہ جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، نگاہ ہوتی ہے نا، وہ مجھ گناہگار پر بھی پڑ گئی۔ ہوا یوں کہ میں نے جب تقریر کی نا، تقریر کر کے لاسٹ میں یہ شعر پڑھا جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ شعر پڑھنے کے بعد میں آ کے بیٹھ گیا، میں بہت اتنا رویا کہ وہ مجھے کیفیت آج بھی یاد ہے۔ تو وہ کیوں رویا تھا؟ وہ اس لیے رویا تھا، پہلی دفعہ اللہ والوں کے سامنے، اور اتنے مجمع کے سامنے جس میں مجھے اتنا یاد ہے 250-300 لوگ تھے، 250-300، اور فرسٹ ٹائم ان کے سامنے میں نے اسپیچ کی۔ تو ان ٹیچر نے تقریر کرنے کے بعد جیسے ہی پروگرام اینڈ ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھے کا امتیاز بیٹا دیکھا کر لیا نا آپ نے،
تو یہ مجھے جب حوصلہ مجھے ہوا ملا اور مجھے بھروسہ ملا، امید ملا، اب سر کی باتوں پہ مجھے یقین آنے لگا. سر نے کہا کراچی میں جاؤ، ایک ادارہ ہے علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا، وہاں پر جاؤ. سر خود بھی وہاں پہ پڑھے ہیں، خود بھی وہاں پہ پڑھایا بھی ہے، اور تب بھی سر وہاں مظفر آباد میں جج کے عہدے پر فائز تھے، آج بھی الحمدللہ وہیں پر فائز ہیں. تو پھر انہوں نے جب کہا نا، عید کے بعد جب میں گھر آیا، گھر والوں کو بتایا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کہ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، میری نظر شہباز بھائی ویک ہے، -10 کے آس پاس ہے، یہ پیدائشی ہمارا معاملہ ہے، میرے بھائی کی ہے، ایک اور بھی بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، ان کی بھی نظر ویک ہے، یہ پیدائشی معاملہ ہے خدا کی طرف سے. تو یہ تکلیف کہ رات کے ٹائم کیسے مینیج کرو گے، بڑا کراچی کا شہر ہے، اور لوگ ہمارے گاؤں کے، ہمارے شہر کے، جس کو بھی بتا تھا کہ میں کہ دکان چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پڑھنے کے لیے، مجھے کراچی کے بارے میں ایسے بتاتے تھے شہباز بھائی کہ گویا کراچی ایک مگرمچھ ہے، مجھے کھا جائے گا، ایسے بتاتے تھے. اور میں ڈرا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ میں سب کو منتیں کر رہا تھا، جو کراچی سے گھوم کے، ان کو کہا تھا میں کرایہ بھی دوں گا، تمہاری پیسے بھی، مجھے چھوڑ کے آؤ اس جگہ پہ، میں نہیں جانا چاہتا اکیلا، کبھی نکلا ہی نہیں گھر سے اکیلا. تو اس دوست نے جو مجھے لے کے گیا تھا، جس نے کہا بھائی جنہوں نے تمہیں وہاں سے حکم دیا ہے کہ جا کے پڑھو، ان کا نظر تمہارے اوپر ہے، آپ محنت کریں اور جائیں. انہوں نے مجھے بس پہ بٹھایا. میں ایسے سمجھ رہا تھا کہ جس سفر کے لیے میں نکلا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر جس نے اس جگہ پر مجھے پہنچایا ہو. یہ ایسے سفر شروع ہوا. الحمدللہ 2008 سے لے کر 2015 تک اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا، کراچی یونیورسٹی میں نے پڑھا، وہیں سے ماسٹرز کیا، جسے عالم دین کا کورس آپ کہتے ہیں، 7 سالہ گریجویٹ ہوا وہاں سے الحمدللہ، مختلف ڈگریاں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ وہاں پڑھتے ہوئے جو موٹیویشن والی بات، اب آتے ہیں آپ کی بات پہ کہ موٹیویشن کا شوق کہاں سے پیدا ہوا. 2014 میں 5th ایئر کلاس میں تھا، تو مجھے ایک اخبار پڑھنے کا شوق ہوتا تھا. ہر اتوار کو کچھ دوست تھے، میرا دوست بڑی پیارا دوست ہے، اس کا نام میں ملوں گا، خیر محمد، حافظ خیر محمد، وہ بھی ماشاءاللہ اب 17 گریڈ کے آفیسر ہیں، ایز اے ٹیچر ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول میں، وہ بھی بلوچستان میں. ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی صحبت میں رہ کر مجھے کتابوں کا شوق ملا، کتابوں لینے کا. تو پھر وہ اور میں اتوار کے دن خریدنے جاتے تھے، اخباریں، جنگ اخبار خریدتے تھے، ڈان خریدتے تھے پڑھنے کے لیے. تو آرٹیکل آتے تھے، سر قاسم علی شاہ صاحب کا آرٹیکل آیا کہ امتحان کیسے دیا جائے. تو وہ میں نے پڑھانا، اور امتحان بھی قریب تھے. مجھے بڑا دل کو دھچکا لگا، یار یہ کون بندہ ہے. وہ آج بھی شہباز بھائی اخبار میرے پاس موجود ہے، جو میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. وہ پہلا آرٹیکل سر کا میرے پاس الحمدللہ اب تک محفوظ ہے. وہ پڑھا، انسپائر ہوا. نیچے سر کی آئی ڈی لکھی ہوئی تھی، فیس بک کی. میں نے سرچ کیا سر کی آئی ڈی کو، فیس بک پیج کو، اس کو لائک کیا. تب سے سر کو میں نے فالو کرنا شروع کیا الحمدللہ. اور اس آرٹیکل نے میری لائف چینج کر دی. اور اس طرح اور بھی موٹیویشنل اسپیکر زیادہ تر میں نے سر قاسم علی شاہ صاحب کو سنا، وہ میرے ٹیچر ہیں. پھر اتنی الحمدللہ کرم نوازی ہوئی کہ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے، جو مجھے سن رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا. قاسم علی شاہ صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے، پاکستان کی مشہور اور معروف شخصیت ہے الحمدللہ. ان سے آمنے سامنے ان کی کلاس اٹینڈ کی اور ان سے بہت کچھ سیکھا. اور ان کے کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد یہ میرے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ یہ موٹیویشن کی طرف آیا. یہ خاص طور پہ یوتھ کے لیے، جو نوجوان ہیں، جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان پر کام کرنا شروع کر دیا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیا درپیش مسائل ہیں. تو اس طرح سے میں اس موٹیویشن کی فیلڈ کے ساتھ جب آیا تو الحمدللہ نوشور و فیروز میں یہ اس طرح کے مجھے دوست مل گئے جو خود بھی سیکھ رہے تھے، خود بھی آگے بڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے لوگ ملا دیے. وہ کہا جاتا ہے نا، ایک جملہ ہے، اس کتاب ہے آپ نے پڑھی ہوگی، الکیمسٹ ناول ہے پاولو کوئلو کا، کہ آپ جس چیز کو بھی شدت سے چاہتے ہو تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس کو ملانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو میرے ایسے دوست جڑتے گئے، ایسی کمیونٹی بنتی گئی الحمدللہ. پاکستان لیول پر لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں ایسے دوست ہیں جو اس فیلڈ کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت تو یہ اس طرح میرا سفر رہا الحمدللہ.